أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وكما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں بزرگوں، عربی اعتبار سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس شعبان کے مہینے کی جو 15ویں شب ہے وہ بڑی برکت والی شب ہے. اس کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں. تو پہلی امتیں جو گزری نا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمریں بڑی لمبی لمبی عطا کی تھی. کسی کو 300 سال، کسی کو 400 سال، کسی کو 800، کسی کو 1000 سال. جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ کتنا 950 سال تو صرف تبلیغ میں گزارے، اس کے علاوہ جو عمر تھی وہ الگ تھی. تو بڑی لمبی لمبی عمریں اللہ رب العزت نے عطا کی. تو جب باری آئی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، تو اب صحابہ یہ سوچنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگ تو ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، پہلے لوگ تو جنت کے بہت اونچے اونچے جو ہے درجوں پہ ہوں گے، کیونکہ یا رسول اللہ ان کی تو عمریں اتنی لمبی لمبی تھی، کسی کو 200 سال، کسی کو 400 سال، کسی کو 800 سال، کسی کو کتنے سال. تو بہت لمبی لمبی عمریں اللہ نے دی ہیں. تو انہوں نے عبادتیں بھی اتنی ہی زیادہ کی ہوگی نا، اتنی ہی زیادہ، کئی 100 سال جو ہے انہوں نے عبادتیں کی ہیں. تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بہت لمبی عمریں پائیں، بہت زیادہ اعمال کیے، لیکن میں تمہارے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے میں نے یہ رکھا ہے کہ تم عمریں کم پاؤ گے، عمل کم کرو گے، لیکن ان کا ثواب میں بہت زیادہ دوں گا. اور پھر اس امت کو اللہ رب العزت نے چند خاص راتیں دی، چند خاص ایام دیے، چند جو ہے ایسے ایسے مواقع دیے کہ ان کے اندر فرمایا کہ ان موقعوں کے اوپر اگر عبادت کرو گے تو میں عام موقع کی بنسبت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کا ثواب دوں گا. تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، شب برات بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ شب آتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے قریب والے آسمان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. وہاں پہ اللہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ مختلف قسم کی ندائیں دیتے ہیں، مختلف قسم کی آوازیں دیتے ہیں، مختلف قسم کے اعلانات ہوتے ہیں کہ جن میں سے یہ ہے کہ کوئی ہے میرے سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے میرے سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخشش کر دوں، کوئی ہے میرے سے صحت طلب کرنے والا کہ میں اس سے بیماری کو دور کر دوں، کوئی ہے میرے سے جو ہے مصیبت سے جو ہے چھٹکارا پانے کے لیے میرے سے مانگے میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا دے دوں. تو مختلف قسم کی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ آوازیں لگائی جاتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جب بندے کو حکم ہے کہ آپ میرے قریب آ، میرے قریب آ، اور اس موقع کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تیرے قریب آیا ہوں، اب تو میری طرف متوجہ ہو جا، اب تو میری طرف متوجہ ہو جا. تو نبی علیہ السلام نے نا فرمایا کہ جب تم اللہ رب العزت سے کچھ مانگو نا، کچھ
کچھ مانگو، تو فرمایا کہ 3 چیزیں خاص طور پر مانگا کرو۔ ایک اللہ رب العزت سے مغفرت اور بخشش مانگا کرو، اور ایک اللہ رب العزت سے جو ہے تم رزق مانگا کرو، اور تیسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگا کرو۔ تو سب سے پہلے مغفرت مانگا کرو۔ مغفرت کا معنی ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اور ایک ہے کہ سرے سے کسی چیز کو ختم کر دینا۔ تو جب اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگیں گے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے گا، اور اگر کبھی کوئی گناہ بچ جائے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ تو ہمارے انسان کے اندر ہے ہی کیا چیز؟ گندگی ہی گندگی ہے۔ ایک گندگی یہ ہے کہ ہمارا جو ہے یہ جو اللہ نے چمڑا ڈالا نا، یہ ہماری گندگیوں کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت نے ڈالا ہے۔ اگر اس چمڑے کو جو ہے کوئی چیز لگاؤ، نیچے سے گندگی نکلے گی، خون نکلے گی، خون گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، وہ سامنے نکل کے زہر ہو جائے گا، تو یہ گندگی زہر ہو جائے گی ہماری۔ اگر اس چمڑے کو ہٹا دیا جائے، اگر انسان کا پیٹ پھاڑ دیا جائے تو اندر سے عجیب و غریب قسم کی گندگیاں نکلیں گی جن کو انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری ان گندگیوں کے اوپر یہ ایک پردہ ڈال دیا، یہ چمڑے کا پردہ ڈال دیا، اور اس پردے کی وجہ سے ہم پاکیزہ سے پاکیزہ محفلوں میں بیٹھ سکتے ہیں، پاکیزہ سے پاکیزہ جگہوں پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اس گندگی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اس پردے کے ساتھ۔ اور دوسری جو ہے ہمارے اندر باطنی خواص سے جو پائی جاتی ہے، طرح طرح کے گناہ ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ وساوس ہیں، وہ چیزیں ہیں ہمارے یہاں۔ تو اللہ رب العزت سے جب ہم مغفرت مانگیں گے تو مطلب ایک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں کو بھی چھپا کے رکھ۔ اور دوسری چیز فرمایا تو اللہ رب العزت نا بندے کے گناہوں کو پھر چھپاتا ہے۔ کتنا چھپاتا ہے کہ بندے کا جہاں تک وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا، وہاں تک اللہ رب العزت بندے کے عیبوں کو، بندے کے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک چور پکڑا گیا، چور کو لایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہلی دفعہ جو ہے چوری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے اللہ کی جو ہے قانون کے خلاف ہے، میری اللہ کی جو ہے رحمت کے خلاف ہے، اس لیے کہ میرا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ستار الغیوب ہے، بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اب میرا اللہ جو ہے اس طرح نہیں کرتا کہ کوئی پہلی دفعہ یہ غلطی کر رہا ہے تو اللہ فرمائے گا کہ اس کے عیب کو ظاہر کر دو، اس کی چوری کو ظاہر کر دو اور اس کو سزا دے دو۔ فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، اب تک تو نے یہ کئی دفعہ چوری کی ہوگی، جب تو حد سے تجاوز کر گیا اس وقت اللہ رب العزت نے تجھے پکڑا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ سے مانگو، رزق مانگو۔ اب رزق کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں تو رزق یہ ہے کہ جو چیز کھائی جائے ہم کہتے ہیں یہ رزق ہے۔ فرمایا کہ یہ رزق نہیں ہے، رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہر وہ چیز جس کی جو انسان کی ضروریات میں داخل ہے، انسان کی ضروریات میں جو ہے وہ داخل ہے، انسان کی بقا کا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہے۔ فرمایا وہ جو بھی چیز ہو وہ تمہارے رزق میں داخل ہے، جو چیز بھی ہو۔ اللہ سے ظاہری رزق بھی مانگو جو جسم کے لیے ضروری ہے، اور روحانی رزق بھی اللہ سے مانگو جو تمہاری روح کی غذا بنے، وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگ کر ہو۔ عافیت کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیماری آ جائے پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگے گے یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیماری آنے سے پہلے اللہ رب العزت سے جو ہے بندہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے تو آزمائے، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ تو مجھے امتحانوں سے، آزمائشوں سے مجھے دور رکھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دعا کر رہی تھی نا، دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک سائڈ پہ چلی جا۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق سے کوئی راز کی بات کرنی تھی۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دعا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے جو راز کی بات کرنی تھی بات کی. ابو بکر صدیق چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو دعا مانگ رہی تھی, تیری دعا تو درمیان میں رہ گئی, تیری دعا تو درمیان میں رہ گئی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میں تجھے ایک مختصر سی دعا نہ بتاؤں جس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کون سی وہ مختصر دعا ہے. تمہارے بندے کو چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے نا تو وہ یہ دعا ضرور مانگے, یہ دعا ضرور مانگے, اس میں ساری خیریں ساری بھلائیاں آ جائے گی اور جتنے شرور اور فتنے ہیں ان سب سے جو ہے انسان پناہ مانگ لے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب تو دعا کرے نا اللہ رب العزت سے تو اس کے آخر میں یہ دعا کر لیا کر کہ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں آپ سے طلب کی ہیں, نبی علیہ السلام نے جتنی خیریں آپ سے مانگی ہیں, یا اللہ میں بھی ان خیروں کی طلبگار ہوں, وہ ان خیروں کا میرے لیے بھی فیصلہ کر دے, وہ خیریں مجھے بھی عطا کر دے. اور جتنے شرور سے اور فتنوں سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہیے, یا اللہ میں بھی ان فتنوں سے ان شرور سے پناہ جاتی ہوں, تو یا اللہ وہ سارے فتنے میرے سے بھی دور فرما اور مجھے ان فتنوں سے محفوظ فرما. تو کتنی مختصر سی دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی کہ تم یہ دعا مانگ لیا کر کہ یا اللہ جتنی خیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی تھی وہ ساری خیروں کا ہم بھی طلبگار ہیں, ہمیں وہ عطا فرما دے. جتنے فتنوں سے اور شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی تھی ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے. مختصر سی دعا ہے, کوئی لمبی چھوٹی دعا بھی نہیں ہے. کتنے لگتے ہیں 5 سیکنڈ لگیں گے 4 سیکنڈ لگیں گے. یہ دعا مانگو گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی ساری خیریں ساری بھلائیاں تمہاری دعا کے اندر آ جائیں گی. تو یہ رات جو ہے 15ویں رات, یہ بھی ان راتوں میں ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے شامل فرمائی ہے کہ جس کے اندر تم عمل تھوڑا کرو گے لیکن اللہ رب العزت اجر بہت زیادہ عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تو بندوں کو خود بلاتا ہوں کہ میرے سے کوئی مانگنے والا ہے تو آ کے مانگ لے. بھائی اللہ خود بلاتا ہے, اور جب خود اللہ بلاتا ہے پھر بندہ چلا جائے مانگنے کے لیے کہ اللہ تو نے خود تو اعلان فرمایا کہ کوئی میرے سے رزق لینے والا ہے تو میں اس کو رزق دے دوں, کوئی بیمار ہے تو میں اس کو صحت دینے کے لیے ہوں, کوئی آ کے صحت مانگ لے, کوئی اگر کسی مصیبت میں ہے کسی مشکل میں ہے تو آ کے میرے سے مانگے, میں اس کی مشکل اور مصیبت کو دور کر دوں گا. تو اب اللہ جب خود اعلان کرتا ہے پھر بندہ اللہ کے پاس جا کے چلا جائے تو کیا اللہ بندے کی دعا کو رد کرے گا؟ کبھی نہیں رد کرے گا. اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کر دے گا. تو یہ مختصر سی جو ہے احادیث کے اندر جو ہے شب برات کے بارے میں جو ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ عمل تھوڑا ہے لیکن اس کا ثواب اجر و ثواب جو ہے وہ تمہیں بہت زیادہ دیا جائے گا. تو اس رات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کوشش کرو زیادہ سے زیادہ جو ہے وقت اللہ رب العزت کے لیے نکالو اور عبادت کے اندر وقت کو گزارو. کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھے, نماز نوافل پڑھ سکتا ہے نوافل پڑھے, اللہ سے دعائیں مختلف قسم کی دعائیں کرتا رہے. تو فرمایا کہ جس رات میں مانگو گے باقی اگر یہ رات گزر گئی تمہیں پتہ چل گیا کہ اس رات کے اندر اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے رکھا ہے تو پھر پورا سال مانگتے رہو گے لیکن اس رات جتنا اجر و ثواب تمہیں نہیں ملے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے اعمال کے مطابق پہلی امتوں کو جتنا اجر و ثواب دیا ان سے بھی ہمارا اجر و ثواب بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں راتیں عطا کی, یہ گھڑیاں عطا کی ہے تاکہ تھوڑا سا عمل کر کے تھوڑے عمل کر کے پہلی امتوں کے جو ہے نیکیوں سے تمہاری نیکیاں جو ہے بڑھ جائیں. تو اگر اللہ سے مانگ لو گے, اللہ سے معافی مانگو گے, توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, اللہ سے بخشش طلب کرو گے تو اللہ جب دنیا سے جاؤ گے اللہ رب العزت آخرت کی منازل بھی آسان فرمائے گا. اور آخرت کی منزل کون سی منزل ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جب قبرستان میں جاتے نا تو قبرستان میں جا کے بہت روتے تو پوچھا کسی نے پوچھا صحابہ نے کہ امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے جب آیتیں ایسی پڑھتے ہیں جنت والی جہنم والی
ڈرانے والی، خوشخبریوں والی. تو آپ ڈرانے والی آتے جب پڑھتے ہو تو اس وقت اتنا نہیں ہوتے جتنا کہ تم یہاں قبرستان میں آ کے قبروں پہ کھڑے ہو کے روتے ہو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان قبر جو ہے نا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے، یہاں جب بندہ کامیاب ہو گیا تو آگے کامیاب ہی کامیاب ہے، اور اگر پہلی منزل پہ ہی ناکام ہو گیا تو پھر آگے بھی اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے. تو اس طرح بہت ساری حدیث آتی ہے کہ قبر کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے انسان کو اگر گناہ گار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر نیک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ثواب دیتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں نا، دفن کر کے ابھی انسان جو ہے پیچھے کی طرف منہ کرتا ہے، مڑتا ہے، تو جب پاؤں وہ پیچھے کی طرف اٹھاتا ہے، جیسے جیسے پاؤں اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے پاؤں کی آواز مردے کے کانوں میں جا کے ڈال دیتا ہے کہ تجھے چھوڑ کے ہی آپ جا رہے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میت کو دفن کرو نا، دفن کرنے کے پاس کچھ دیر کھڑے ہو کر اس کے لیے ذکر و اذکار کیا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. یا رسول اللہ اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ تمہارا بھائی تم سے مانوس رہے گا اور اس کو فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی رہے گی. جب ہم دفن کر کے ہٹتے جاتے ہیں نا، اسی وقت فرشتہ آ جاتے ہیں. فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے آ کے اس کو بٹھا دیتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھا کے پھر اس سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں. اور سوال کیا ہوتے ہیں؟ وہی 3 مشہور سوال ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے قرآن اس کے بارے میں، دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب بندہ صحیح سوالوں کے جواب دیتا ہے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا کہ ساتھ کلمہ ثابت کا ذکر کیا قرآن کریم کے اندر، تو فرمایا کہ وہ یہی کلمہ ہے جو سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، یہی اس سے مراد ہے. تو بس آخری بات کہ جب بندہ جو ہے وہاں پہ سوال کا جواب دیتا ہے، فرشتے آ کے اس کو بٹھا دیتے ہیں. ہم تو جب قبر کے اندر رکھتے ہیں زندہ رکھتے ہیں یا مردہ رکھتے ہیں؟ بولو، زندہ رکھتے ہیں یا مردہ رکھ کے آتے ہیں؟ تو وہ جب رکھتے ہیں ہم اس کو قبر کو بند کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب پیچھے مڑتے ہیں تو اس کے پیچھے مڑنے والوں کے جوتوں کی آواز بھی جو ہے اس کے کانوں میں پڑتی ہے. تو زندہ سنتا ہے یا مردہ سنتا ہے؟ سننا مردے کی خاصیت ہے یا زندے کی؟ زندہ ہی سنتا ہے، مردہ تو نہیں سنتا. پھر فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں اس کو آگے جو ہے آگے بٹھا دیتے ہیں. تو بیٹھتا کون ہے؟ زندہ بیٹھتا ہے. اگر ادھر سے کوئی مر جائے تو وہ بیٹھا رہے گا یا لیٹ جائے گا؟ اس کو پھر کہا کہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. تو فرشتے آ کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ آ کے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. پھر فرشتے اسے 3 سوال کرتے ہیں. تو سوال کا سننا اور جواب دینا یہ زندے دیتے ہیں کہ مردہ دیتے ہیں؟ زندہ دیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ ہم تو جب اس کو دفن کرتے ہیں نا مردہ کر دفن کرتے ہیں، لیکن جب ہم دفن کر کے مٹی ڈالتے ہیں اللہ رب العزت اس کو پیچھے سے زندہ کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کو زندہ کر دیتا ہے. اور پھر مشکات کی شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور اس باب عذاب القبر کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جو ہے نیک بندہ ہوتا ہے نا اس سے سوالوں کا جواب طلب کیا جاتا ہے تو وہ صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے جو ہے نا جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہاں جہنم کے اندر تھا لیکن تو نے نیک اعمال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق تو نے زندگی گزاری تو فرمایا کہ تیرے اس گھر کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت کے اندر ایک گھر عطا فرما دیا اور اگر برا ہوتا ہے تو اللہ کو فرشتے جو ہے جہنم کی طرف کھڑکی کھول کے کہتے ہیں کہ یہی اصل میں تیرا ٹھکانہ ہے. تو یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. تو اس منزل کی تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. تو سب حضرات تیاری کریں گے. اس کی تیاری میں ایک یہ رات بھی ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے سے بخشش طلب کرو, میرے سے مغفرت طلب کرو, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے جو ہے بخشنے کے لیے میں تمہیں تو پہلے سے تیار
تیار بیٹھا ہوں, آیا ہی اسی لیے زمین کے قریب والے آسمان پہ ہوں تاکہ تم میرے سے بخشش طلب کرو, میں تمہیں معاف کر دوں. تو انہی میں سے جو جن گھڑیوں میں اللہ رب العزت جو ہے ہماری جو ہے دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے, جلدی قبول کرتا ہے, ان میں ایک یہ رات بھی ہے. تو کوشش کریں گے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں گے, بخشش طلب کریں گے, اللہ سے رزق طلب کریں گے, اور اسی طرح سے اللہ سے عافیت بھی طلب کریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.